پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور ایک لنگڑے مچھر کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ بڑا دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے۔ اس واقعے میں ہم جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو نیست و نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ دوستو، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا، یہ آپ اس واقعے میں جان جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم و شان نبی اور رسول گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام دینے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا نیند سے تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبا ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہیں، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتیں اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتیں۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہونے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہیں اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے، اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں،
سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہیں تو ضرور ان کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کر رہا ہوں۔ کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت نمرود زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آ گئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا اور چلانے لگا کہ کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹ رہا تھا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں
فنا کر سکتا ہے اور کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی کہ وہ چاہے کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ وہ نہ چاہے تو ہوا نہ چلے، اور وہ نہ چاہے تو زمین اناج نہ اگائے، وہ نہ چاہے تو انسان سانس بھی نہ لے سکے۔ دوستو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ نبیوں کے واقعات قرآن شریف میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔